بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اچھا، ایک بات اللہ تعالیٰ کے ہی بارے میں، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، مگر اس کے کان تو نہیں ہیں، آنکھیں تو نہیں ہیں، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ جو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات دل اور جذبات سے پاک ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ دل رکھتا ہے یا اس کے جذبات ہیں، لہٰذا اس کے سامنے رونے سے، آہ و بکا کرنے سے، گریہ زاری کرنے سے، چیخ و پکار کرنے سے نہ تو اس کا دل پسیجتا ہے جس طرح بندوں کے دل پسیج جاتے ہیں، اور نہ ہی اس کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں کہ وہ اس بنا پر کچھ کرے یا کچھ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ دل نہیں رکھتا، جذبات نہیں رکھتا۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ ہماری کوئی تعریف کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کر کچھ دے دیتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی تعریف کرو، بالکل کرنی چاہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہ لیکن وہ نہ دل، جو ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں تو یہ بھی دل کے جذبات ہی ہیں۔ ہم دل رکھتے ہیں، اس لیے ایسا ہوتا ہے، جذبات رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا نہ دل ہے نہ وہ جذبات رکھتا ہے۔ اس کا کوئی دل، نہ اس کی تعریف کرنے سے اس کا دل پسیجتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کو غصہ آ جاتا ہے ایسے کہ اس کی کوئی نافرمانی کرے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی ذات ہے جس کو کسی مثال سے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو پھر یہ کیا ہوتا ہے جو اللہ غضبناک ہو گیا تو اللہ نے یہ کر دیا؟ تو وہ اس کے اصول ہیں، قانون ہے۔ اگر کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ نے کہ کچھ کر دیا، کسی کے کہنے پر کچھ کر دیا، یہ آپ کو کہیں نظر آتا ہے، جیسا کہ سورۃ نساء کی 75 نمبر آیت میں ہے، وہ مکہ کے لوگوں نے آہ و بکا کی، روئے دوئے، انہوں نے اللہ کے دعا کی کہ ایسا مددگار بھیج جو ہمیں نکال لے، کر لے۔ وہ تو یہ صرف اور صرف نبی کی زندگی میں ممکن ہے، کیونکہ نبی ان کو بتایا، اللہ نے نبی کو بتایا، کیونکہ نبی کے ساتھ رابطہ تھا کہ ان کی جا کر مدد کرو، جو ہے سورۃ نساء کی 75 نمبر آیت۔ ہاں، رونے دھونے سے بندے کا دل ضرور ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا رحم اور اس کا غضب، یہ دو چیزیں بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم کرنا اور اس کا غضبناک ہونا، اس کے قوانین، احکامات کی پیروی اور عدم پیروی کے تحت ہے۔ اس کا رحم کرنا، اس کے قوانین جو احکام ہیں ان کو پورا کرنے میں، اور اس کا غضبناک ہونا، کتنا آپ اس کے احکامات کو توڑتے ہیں، جتنا بڑے احکامات کو توڑیں گے، زیادہ توڑیں گے، اتنا وہ زیادہ غضبناک ہوگا۔ یہ قانون ہے، یہ پہلے سے بنا ہوا ہے۔ یہ میرے بھائیوں کو اس وقت اس کو نہیں غصہ آ جاتا کہ آپ نے نافرمانی کی تو وہ ناراض ہو گیا آپ سے، یا وہ خوش ہو، اس کی تعریف کی تو خوش ہو گیا، اس نے کچھ دے دیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر سن لیں، اللہ رب العزت کا رحم اور اس کا غضب، اس کے قوانین سے مراد احکامات کی پیروی اور عدم پیروی دونوں کو بنایا ہے کہ انہوں نے احکامات مانیں گے تو یہ ہوگا، اگر نہیں مانیں گے تو یہ ہوگا۔ اس کے عدم پیروی کے تحت ہے اس کا کیا؟ رحم اور غضب۔ غیر از نبی کا یعنی امتیوں، یعنی ساڈا بندوں کا نبی کی زندگی میں یا نبی کی زندگی کے بعد جیسا کہ اب ہے، اللہ سے تعلق صرف اور صرف اس کے احکامات سے وابستہ ہے۔ بس وہ جتنے ہم اس کے احکامات سے وابستہ جڑے ہوئے ہوں گے، یہ ہے اللہ سے جڑنا۔ بس لیکن اللہ سے جڑ جو، اللہ سے لاؤ لگا لو، اللہ سے کر لو، وہی بات۔ تو وہ کیسے جڑ جاؤ؟ احکامات سے جڑ جاؤ، اس کے حکموں سے جڑ جاؤ، جو وہ کہتا ہے وہ کرنا شروع کر دو، جس سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ سے جڑنا، یہ سمجھنے تعلق باللہ، جسے ہم کہتے ہیں اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ سے تعلق بنانا، تو وہ یہ ہے میرے بھائیوں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو اس نے روکا ہے تو وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے روکا ہے کہ اس سے ہمیں نقصان ہو۔ جو کہا ہے کرو، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو جو فائدہ ہمیں پہنچتا ہے یہ اس کی طرف سے فائدہ سمجھا جائے گا۔ اس کے احکامات کو پورا کرنے سے جو فائدہ ملتا ہے تو یہی اس کا راضی ہونا ہے، تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، وہ نہیں مانتے، تو وہ اس کا ناراض ہونا ہوتا ہے۔ یہ
अहकामात को मानना या ना तय है पहले से ही बात। किसी और तरह यानी ये सिर्फ और सिर्फ उसके अहकामात से वाबस्ता है उसका रहम और उसका गज़ब। किसी और तरह कशफ और अल्हाम वगैरह से तलक समझना मोहरे ख़त्म नबूवत को तोड़ने के मुतरादिफ है कि कोई और तलक हो गया उसके साथ। जिस तरह ये हम कहते हैं कि कशफ उसको मिल गया या अल्हाम वो करना शुरू हो गया, अल्लाह ताला कुछ बता देता है, उसके दिल में तार देता है, वो इशारा कनाया से कुछ हो जाता है। मेरे भाइयों नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये मोहरे ख़त्म नबूवत को तोड़ने वाली बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अंबिया कराम का वसफ़ है, उनकी खुसूसियत है। अल्लाह का उनके साथ ऐसा मामला होता है, जो दिल में कुछ डालना या करना, जो कुछ भी होता है। बंदा अपने रब का ग़ुलाम है, रब का ग़ुलाम है। ग़ुलाम अपने आका की परस्तश नहीं करता, अहकामात बजा लाता है। हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, पूजा पाठ नहीं करनी, हुक्म मानना है। जिसका हुक्म मानेंगे हम उसके बंदे कहलाएंगे। अगर अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं तो अल्लाह के बंदे हैं। अगर हम अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, शैतान का हुक्म मान रहे हैं, जिसका हुक्म मान रहे हैं, तो फिर उसके बंदे कहलाएंगे। तो बस ये बात मैंने बतानी थी आपको सर। इसमें ज़्यादा अहम बात यही कि अल्लाह दिल और जज्बात नहीं रखता, उसका दिल को पसीजता नहीं है, ना वो जज्बात में आकर कुछ करता है और ना किसी को खुश होता है इस तरह, ना कोई किसी पर गज़बनाक होता है। उसका रहम, उसका करम सारे का सारा, और इसी तरह उसका गज़ब थोड़ा बहुत जितना सारे का सारा उसके अहकामात के साथ वाबस्ता है। अहकामात को पूरा करने में रहम करम और अहकामात की नाफरमानी करने में उसका गज़ब है। बस ये बात आपने समझनी है। तो मेरे भाइयों आपसे इल्तमास कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। आपका शुक्रिया। वस्सलाम।